الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین. آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق میں ہم اس کانسیپٹ پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں 10 محرم کے حوالے سے رائج ہے. اس کانسیپٹ کی کتنی حقیقت ہے اور کس حد تک اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، آج ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے. یعنی کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر وغیرہ وغیرہ نان نفقے کے لحاظ سے وسعت کرنا، یعنی کہ کچھ اضافی ان کو دے دینا، کچھ اچھا پکا لینا. یہ جو روایات ہیں، اب ہم ان روایات کو بیان کریں گے. دیکھیں، متعدد احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یعنی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کھانے پینے اور دیگر اخراجات وغیرہ میں تھوڑی سی وسعت اور فراخی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال وسعت فرمائیں گے. یعنی کہ یہ آپ کو روایت ملتی ہے کہ اس دن اگر آپ صدقات دے دیں کچھ، یا تھوڑا سا گھر میں اچھا کچھ پکا لیں، نان نفقے میں وسعت کر دیں، یعنی کہ بیوی کو کچھ دے دیا، ملازمین کو کچھ دے دیا، اولاد کو خوشی سے دے دیا، اچھا پکا لیا، تو یہ روایت ملتی ہے کہ سال بھر انشاءاللہ آپ کے گھر میں وسعت ہوگی. اب معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں، یہ روایتیں سند کے حوالے سے ضعیف ہیں. لیکن ایک قاعدہ ہے کہ جب ضعیف روایتوں بہت ساری آئیں، یعنی ایک روایت دوسری روایت کی تائید کر رہی ہو، اگرچہ ان کی سند میں کلام ہو، ضعف ہو، لیکن پے در پہ مختلف اسناد سے جب ضعیف حدیث بھی منقول ہوتی ہے تو اس میں قوت آ جاتی ہے، یعنی وہ قابل عمل بن جاتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ایک آپ کو روایت ملتی ہے جس کی ایک سند ہے، اس میں ضعف ہے، اس کو تو آپ بالکل قابل قبول نہیں کریں گے. لیکن آپ کو جب ایک روایت ملتی ہے اور مختلف سندوں سے ملتی ہے، اگرچہ اس کی سندوں میں کچھ ضعف ہے، کچھ وہ ضعیف ہے، لیکن جب بہت سارے، جب کہتے ہیں اس کے طرق، اس کے راستے، اس کی سندیں متعدد ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک طرح سے قوت آ جاتی ہے. جب قوت آ جاتی ہے تو اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ اچھا بھی ہو جاتا ہے. اب ہمیں احمد بن قاسم، جو کہ ابی زبیر عن جابر ان کی سند جاتی ہے، انہوں نے بھی یہ روایت کی کہ من وسع علی نفسه و اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن خرچ کرے گا، یعنی کہ وسعت کرے گا نان نفقے میں، تو سارا سال اللہ اس کے لیے معاملات کو وسیع کر دیں گے. اب یہ جو شعب الایمان میں اور دیگر متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے. جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے، من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ، وسع تھوڑے الفاظ تبدیل ہیں تو. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوری روایت ہے. اب الفاظ دیکھیں کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سائر سنتہ. اس کے علاوہ ابو سعید خدری، ابو جعفر وغیرہ، ان سے بھی ایک روایت منقول ہے. اسی طرح متعدد روایات منقول ہیں. اب امام بیہقی نے ان تمام روایات کو بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان روایات کی اسناد کے اندر ضعف کلام ہے، لیکن ایک روایت دوسری روایت کی تائید کر رہی ہے، ایک روایت دوسری روایت کی تائید کر رہی ہے. اور جب بہت ساری روایتیں آپ کو ملتی ہیں ایک ٹاپک پر تو مجموعی اعتبار سے اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی بات انہوں نے کہا، هذه الاسانید وان كانت ضعيفه فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه والله اعلم. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد بن منتشر تابعی ہیں، ان سے بھی اسی طرح کی ایک روایت منقول ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ. تو بہرحال کہ جو
عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کچھ اچھا خرچ کرتا ہے، اچھا لاتا ہے، اچھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سال بھر میں اس کے رزق میں وسعت عطا کرتے ہیں۔ اب اس پوری تفصیل کا خلاصہ کیا ہے؟ ان پوری روایات سے اب جو ایک کانسیپٹ بنتا ہے وہ کیا ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال، ملازمین وغیرہ پر عام دنوں کے مقابلے میں نان نفقہ، کھانا پینا، لباس، پوشاک وغیرہ ضروریات اور اخراجات سے متعلق تھوڑی سی وسعت کرنا، فراخی کرنا اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، اتنا پوائنٹ رکھیں۔ صرف ایک استحباب آ گیا، ایک اچھا کام ہو گیا، فضیلت بھی آ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خصوصی طور کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دیگچے پکائے جائیں، حلیمیں بنائی جائیں، اور حلیم کے اندر بالخصوص وہ کانسیپٹ بھی غلط ہوتا ہے کہ اس وقت بھی حلیم پکائی تھی، ہم اسی کو اتباع کر رہے ہیں، فلاں فلاں رات بھر سے وہ پوری محفل لگتی ہے، پھر وہ حلیم کس کے نام پہ پکتی ہے، پھر وہ اگر کنفرم بھی اس کا نہ کھانا بہتر ہے اس حلیم کا، کیونکہ اس کے بارے میں نہیں پتا، اس کو بنانے والا کہیں اہل تشیع نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ کیا تھا۔ اولاً تو التزام ہی کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ التزام کرنے سے بچنا چاہیے۔ عمومی طور پر اگر کچھ بنا لیا گھر میں تو بنا لیا، وسعت کر لی تو کر لی، لیکن اس کو لازم کر دینا کہ بھائی بنانا ہی بنانا ہے، ہمیں قرضہ لینا پڑے، ہمیں ایکسٹرا جانا پڑے، پھر بھی ہم ایک دیگچ کا پکائیں گے، اب بھائی آس پڑوس میں نام ہے، ہمیں تقسیم کرنا ہے چاول، ہم نے دیگ لانی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے دعوت کرنی ہے، ہم نے حلیم پکانی ہے۔ تو جب ایسا معاملہ ہے تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ تقسیم کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، لازم کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اچھا پکا لیا، آپ نے تھوڑا زیادہ بن گیا، تو اس حدیث کی روح پر عمل کرتے ہوئے کہ چلیں پڑوس میں بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ کانسیپٹ کی بات ہوتی ہے، آپ نے اس کو کس روح سے لیا، آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کام اگر اس کو ٹھیک پیمرائے میں کیا جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے، کانسیپٹ غلط ہو جائے تو کام بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، نہیں یہ لازم ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نہ بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ اپنے اہل و عیال پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے آس پڑوس اور محلوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، فلاں فلاں، اور وہ کانسیپٹ پہ حلیمے بنانا اور یہ کرنا اور اس میں شریک ہونا، یہ ساری بدعات میں آ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز لازم کر دیتے ہیں، اس میں اہتمام کرتے ہیں، اس میں حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس کا واویلا کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، دن کے ساتھ اس کو خاص کر دیکھیں، جو عمومی گھر میں نا کبھی کبھی ہفتے میں بھی ایک اچھا پک جاتا ہے، 10 محرم کو بھی اچھا پک جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس طرح جب شوشے آئیں گے، چرچے ہوں گے، بڑے بڑے دیش کے پکیں گے، تو یہ ہوگا التزام، اور جب ہوگا التزام، جب اس کو آپ کرو گے خاص، تو پھر وہ بن جائے گا بدعت، پھر اس میں شریک ہونا بھی گناہ، اس کو استعمال یعنی کہ اس کا کھانا بھی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کس کانسیپٹ سے بنایا گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کی حلیم نہ کھانا بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ پڑوس میں پتہ ہے کہ جنہوں نے بنائی ہے ان کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا، انہوں نے پکا دی، اللہ کے نام پر پکائی ہے اور خیراتن تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھا لیں، آپ کو ایشو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، شیعہ نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں ہے، تو ٹھیک، صحیح العقیدہ بندہ ہے، اہل سنت سے ہے، اللہ کے نام پر پکایا ہے، تقسیم کر دیا، تو گنجائش ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تھیلوں میں آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس میں ڈالا کیا گیا ہے، کس عقیدے کے کانسیپٹ سے بنایا گیا، تو پھر اس طرح کی چیزوں میں شریک ہونا، ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔